ذلتوں کے مارے لوگ، مصنف فیودور داستویسکی۔ تیسرا حصہ، نواں باب۔ کانٹیس صاحبہ بڑی شان سے رہتی تھیں۔ کمرے بہت آرام دہ تھے، ان میں ٹھاٹ باٹ نہ سہی سلیقہ موجود تھا، تاہم ہر چیز صورت سے کہہ دیتی تھی کہ عارضی رہائش کے لیے ہے، وقتی طور پر رہنے کے لیے یہ مکان بہت معقول تھا، لیکن کسی ایسے دولت مند خاندان کی مستقل بود و باش اس میں نہ لگتی تھی جو اپنے جاگیردارانہ شان و شکوہ اور ان چونچلوں کے ساتھ رہتا ہو جنہیں وہ اپنے طور پر ضروریات شمار کرتا ہے۔ افات ہی کہ کانٹیس صاحبہ گرمیوں میں اپنی جاگیر واقع صوبہ سمبرسک میں جانے والی ہیں، جو بالکل تباہ حال تھی اور بار بار رہن رکھی جا چکی تھی، اور یہ بھی کہ پرنس ان کے ساتھ جائیں گے۔ مجھ تک اس کی اطلاع پہنچ چکی تھی اور میں اس پریشانی میں تھا کہ کاتیا ان کے ساتھ چلی گئی تو الویشا کیا کرے گا۔ ابھی تک نتاشا سے میں نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، مجھے کہتے ہوئے اندیشہ تھا، لیکن کئی علامتیں ایسی دیکھنے میں آئیں جن سے خیال گزرا کہ ممکن ہے نتاشا کو بھی اس کی اطلاع مل چکی ہو، مگر اس نے منہ سے کچھ نہ کہا اور اندر ہی اندر کڑتی رہی۔ کانٹیس نے میری بڑی آؤ بھگت کی، اتفاق سے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھا دیا اور کئی بار کہا کہ بہت زمانے سے وہ مجھ سے ملنے کی مشتاق تھیں۔ وہ خود ہی چاندی کے ایک خوبصورت سماوار سے چائے انڈیل رہی تھیں۔ سماوار کے ارد گرد ہم سب بیٹھے تھے، میں تھا، پرنس تھا اور کوئی بہت ہی ٹھاٹ باٹ کے ایک صاحب، خاصی پکی عمر کے آدمی جن کے کوٹ پر ستارہ جگمگا رہا تھا، لباس بہت کلف کیا ہوا اور طور طریقوں میں رکھ رکھاؤ۔ معلوم ہوتا تھا کہ ان صاحب کو بہت عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کانٹیس غیر ملکی سفر کے بعد پہلی سردیاں پیٹرس برگ میں گزار رہی تھیں اور انہیں ابھی یہاں اونچے تعلقات پیدا کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ اپنی پوزیشن ٹھیک سے جما نہیں سکی تھیں جیسا کہ ان کی خواہش اور ان کا اندازہ تھا۔ صرف یہی ایک صاحب اکیلے مہمان تھے، ان کے علاوہ رات گئے تک اور کوئی نہیں آیا۔ میری نگاہ کاترینا فیدرونا کی تلاش میں تھی، مگر وہ دوسرے کمرے میں الویشا کے ساتھ تھی۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ ہم لوگ آئے ہیں وہ فوراً باہر آئی۔ پرنس نے اس کے ہاتھ کو بہت پیار سے بوسہ دیا اور کانٹیس صاحبہ نے اسے میری طرف متوجہ کیا۔ پرنس نے فوراً ہی ہمارا تعارف کرا دیا۔ میں نے بے تابی بھرے التفات سے اس کو نگاہ بھر کے دیکھا۔ وہ ایک نازک اندام، سنہرے بالوں والی پیاری سی لڑکی تھی، سفید فراق میں ملبوس، میانہ قد، چہرہ پرسکون اور متین، اور بالکل ہی نیلی آنکھیں جیسا کہ الویشا نے بتایا تھا۔ انفوانی شباب کا ہی حسن تھا اور بس۔ مجھے خیال تھا کہ بے مثال حسن کی پتلی کا سامنا ہوگا، لیکن حسن کا پتہ نہ تھا۔ اچھا خاصا نرم و دل نشیں بیضوی چہرہ تھا، سلیقے کا ناک نقشہ، گھنے اور واقعی بہت عمدہ بال، ان میں سیدھے سادے گھریلو انداز کی مانگ، نرم اور تھمی ہوئی نگاہ۔ اگر کہیں اور کسی جگہ سامنا ہوا ہوتا تو میں کوئی خاص توجہ کیے بغیر میں یوں ہی گزر جاتا، مگر یہ پہلی نظر کا تاثر تھا۔ بعد میں اسی شام کئی بار زیادہ اطمینان سے دیکھنے کا موقع ملا، صرف وہی ایک انداز جس سے اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تھا، سادہ اور مبالغہ آمیز توجہ کے ساتھ مجھ سے آنکھیں چار کرتے ہوئے اور منہ سے ایک لفظ کہے بغیر۔ اس انداز میں ہی مجھے عجیب پن محسوس ہوا اور میں نہ جانے کیوں اس پر مسکرا دیا۔ عین اسی لمحے میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ہستی جو سامنے ہے بہت صاف دل ہے۔ کانٹیس صاحبہ اس پر خاص چشم التفات رکھتی تھیں۔ ہاتھ ملانے کے بعد کاتیا کسی قدر تیزی سے میرے پاس سے چلی گئی اور کمرے کے دوسرے کونے پر الویشا کے ساتھ جا بیٹھی۔ سلام دعا کرتے وقت الویشا نے زیر لب کہا، میں یہاں بس منٹ بھر کو ہوں، وہیں پہنچنا ہے۔ ڈپلومیٹ صاحب، معلوم نہیں ان کا نام کیا تھا، اور کچھ نہ کچھ تو پکارنا تھا، اس لیے ڈپلومیٹ صحیح۔
بہت متانت اور وقار کے ساتھ بات کر رہے تھے اور کسی خیال کی تشریح میں مصروف تھے۔ کاؤنٹس صاحبہ ان کی گفتگو بڑی توجہ سے سن رہی تھیں۔ پرنس بار بار مسکراتا تھا، جس کا منشا یہ تھا کہ جو کہا جا رہا ہے بہت خوب ہے اور اس سے اتفاق ہے، اور بیان کرنے والا بھی بار بار اسی کو متوجہ کرتا تھا، گویا ایک قابل قدر سننے والا مل گیا ہے۔ مجھے چائے دی گئی اور اس کے بعد اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا، جس سے بڑی دلی خوشی ہوئی۔ اسی اثنا میں کاؤنٹس صاحبہ کو توجہ سے دیکھتا رہا۔ پہلا نقش تو یہ پڑا کہ وہ میری مرضی کے بغیر مجھے پسند آئیں۔ ممکن ہے کہ ان کی عمر ڈھل چکی ہو، مگر دیکھنے میں 28 سال سے زیادہ کی نہ لگتی تھیں۔ چہرے پر ابھی تک تازگی باقی تھی۔ اٹھتی جوانی میں کیا غضب ڈھاتی ہوں گی۔ گہرے سرمئی بال ابھی تک کافی گھنے تھے، دیکھنے میں انتہائی نرم اور خوش مزاج، لیکن ذرا اوچھا پن اور شرارت بھرا تمسخر ٹپکتا تھا۔ فی الحال وہ خود کو کسی وجہ سے بہت لیے دیے تھیں، لیے دیے ہونے میں بھی بہت ذہانت برس رہی تھی، لیکن سب سے زیادہ تھی ان کی خوش مزاجی اور بشاشت۔ مجھے ایسے نظر آیا کہ ان کی طبیعت کی اہم خصوصیت کسی قدر لاپرواہی ہے، لطف اور تفریح کی پیاس ہے، اور ایک طرح کی خوش مزاجانہ خود پسندی، شاید بہت کافی خود پسندی۔ وہ بالکل پرنس کی مٹھی میں تھیں اور وہ ان پر بہت ہی زیادہ اثر انداز معلوم ہوتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ان دونوں کی خاص آشنائی ہے، اور یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ وہ دونوں جب ملک سے باہر گئے ہوئے تھے تو پرنس ان کے ایسے عاشقوں میں رہا تھا جو رقابت کے جذبے سے یکسر پاک ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت مجھے خیال گزرا، اور اب تک یہی سمجھتا ہوں، کہ ان مراسم کے علاوہ کوئی اور بات بھی تھی، کوئی رازدارانہ واسطہ جو ان دونوں کو ایک دوسرے سے وابستہ کیے ہوئے تھا، یعنی ایسی چیز جیسے کوئی باہمی ذمہ داری ہو جو اپنے اپنے ذاتی مفاد کی بنیاد پر قائم ہو۔ واقعی کوئی اس طرح کی پس پردہ حقیقت تھی ضرور۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اب پرنس ان سے اکتا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود تعلقات حسب معمول چلے جاتے تھے۔ شاید وہ چیز جو انہیں ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے تھی، قاتیہ کی دولت کے متعلق ان دونوں کے منصوبے تھے، اور ان کی پہل لازمی طور پر پرنس کی ہی جانب سے ہوئی ہوگی۔ کاؤنٹس صاحبہ کو اس بات پر راضی کر کے کہ وہ اپنی ستیلی بیٹی سے الویشا کی شادی کرانے میں ہاتھ بٹائیں، پرنس نے کاؤنٹس سے خود شادی کرنے کی بلا اپنے سر سے ٹالی ہوگی، جس کا کاؤنٹس کی طرف سے اصرار تھا۔ کم از کم میں نے یہی نتیجہ نکالا تھا الویشا کے بعض جملوں سے جو سادگی سے اس کے منہ سے نکل گئے تھے، اور الویشا بھی کچھ نہ کچھ اندازے تو رکھتا ہی تھا، اور خود الویشا کی انہی جملوں سے ایک حد تک یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اگرچہ کاؤنٹس صاحبہ پوری طرح پرنس کے اثر میں ہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ خود ان سے ڈرتا ہے۔ یہاں تک کہ الویشا کی نظر میں یہ بات آ چکی تھی۔ بعد میں کہیں جا کر یہ معلوم ہوا کہ پرنس کا دلی منشا ہے کہ کاؤنٹس کسی اور سے شادی کر لیں، اور سمبرسک کی جاگیر پر روانہ کر دینے میں ایک مقصد یہ بھی پوشیدہ تھا کہ وہاں چلی جائیں گی تو آس پاس کے اضلاع میں ممکن ہے کوئی مناسب سا شوہر مل جائے۔ میں بیٹھا باتیں سنا کیا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیسے جلدی سے یہ صورت کی جائے کہ کاترینا فیودورونا سے تخلیے میں بات کروں۔ ڈپلومیٹ صاحب کاؤنٹس کے کسی سوال کا جواب دینے میں مصروف تھے کہ موجودہ صورتحال کیا ہے اور جو اصلاحات عمل میں لائی جانے والی ہیں وہ اندیشہ ناک ہیں یا نہیں۔ وہ بہت بولے، دیر تک بولتے رہے، اور بڑے سکون سے، جیسے وہ بڑے با اختیار ہیں۔ انہوں نے اپنے خیال کی تشریح میں بہت باریکی اور ذہانت صرف کی، لیکن خود خیال ہی نفرت انگیز تھا۔ ڈپلومیٹ صاحب اس بات پر زور دے رہے تھے کہ اصلاح اور ترقی کی جو اسپرٹ ہے وہ ان قریب رنگ لائے گی، اور اس کا انجام وہی ہوگا جو ہونا ہے، اور اس کو دیکھ کر ان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ اور صرف یہی نہیں کہ سوسائٹی میں سے، اس کا مطلب تھا سوسائٹی کا ایک حصہ
اصلاح کی نئی اسپرٹ نکل جائے گی، بلکہ تجربوں سے وہ اپنی غلطی کو سمجھیں گے اور پھر وہ دگنی قوت سے پرانے طریقوں کی طرف واپسی شروع کر دیں گے، اور تجربہ چاہے کیسا ہی تکلیف دے سہی بہت مفید ٹھہرے گا، کیونکہ وہ انہیں سکھا دے گا کہ قدیم دستور اور روایات کو کیسے مضبوطی سے تھاما جائے، اور اس کے لیے ثبوت مہیا کر دے گا۔ چنانچہ ہمیں یہ توقع کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد معاملہ بے احتیاطی کی انتہائی منزل پر پہنچے تاکہ ان کی آنکھیں کھل جائیں۔ ہمارے بغیر کام نہیں چلے گا، انہوں نے آخری بات کہہ دی۔ آج تک دنیا میں کوئی سماج ہمارے بغیر کبھی ٹھہرا نہیں، ہمارے ہاتھ سے کچھ نہیں جانے والا، بلکہ اس کے برخلاف جیت ہماری ہوگی۔ ہم آگے آئیں گے، یقینی، اور فی الحال ہمارا نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ شر جتنا برا ہوتا ہے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ پرنس ان الفاظ پر ایک نفرت انگیز ہمدردی کے ساتھ مسکرایا۔ خوش بیان مقرر کو اپنی طرف سے پوری تسکین ہو گئی۔ میری حماقت دیکھیے کہ جی چاہا اس پر اعتراض وارد کروں، دل اندر سے تپ رہا تھا، لیکن جس چیز نے مجھے روکا وہ تھی پرنس کی زہر آلود نگاہ۔ اس نے ایک دزدیدہ نگاہ مجھ پر ڈالی، یعنی اسے میری جانب سے امید تھی کہ کوئی عجیب اور لڑکپن کی حرکت کر بیٹھوں گا۔ ممکن ہے خود وہ دل سے یہی چاہتا ہو کہ لوگوں کی نظروں میں میری بے عزتی کا تماشا دیکھے۔ پھر اس کے ساتھ مجھے یہ بھی پورا یقین تھا کہ ڈپلومیٹ یقیناً میرے اعتراض کو خاطر میں نہیں لائے گا، بلکہ ممکن ہے خود مجھے بھی خاطر میں نہ لائے۔ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ناگوار گزر رہا تھا کہ اتنے میں الویشا نے بچا لیا۔ وہ چپ چاپ میرے پاس پہنچا، میرا شانہ چھوا اور دو باتیں کرنے کی خواہش کی۔ میں نے قیاس دوڑایا کہ وہ کاتیا کا بھیجا ہوا آیا تھا۔ واقعہ بھی یہی تھا۔ منٹ بھر بعد میں کاتیا کے برابر بیٹھا تھا۔ پہلے تو اس نے سر سے پاؤں تک میرا بھرپور نگاہ سے جائزہ لیا، گویا اپنے دل میں کہہ رہی ہو، اچھا تو تم ایسے ہو۔ پہلے منٹ تو ہم دونوں میں سے کوئی بھی بات شروع کرنے کے لیے لفظ نہ پا سکا۔ مجھے پکا یقین تھا اپنی جگہ کہ اگر ایک بار اس نے گفتگو چھیڑ دی تو پھر بولتی ہی چلی جائے گی اور صبح تک تھمنے کا نام نہیں لے گی۔ جو صرف 5-6 گھنٹے کی بات چیت کا ذکر الویشا کی زبانی سنا تھا وہ میرے دماغ میں تازہ ہو گیا۔ الویشا ہمارے پاس بیٹھا تھا اور بےتابی سے منتظر تھا کہ ہم بات چھیڑیں تو صحیح۔ آپ لوگ کچھ بولتے چالتے کیوں نہیں آخر؟ اس نے مسکراہٹ سے ہم دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ملے تو اب چپ چاپ بیٹھے ہیں۔ اوفو الویشا، تم بھی کیا آدمی ہو، ہم ابھی باتیں کریں گے، کاتیا نے جواب دیا۔ کتنی بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں ایک ساتھ بات کرنی ہے۔ ایوان پیترووچ، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شروع کہاں سے کروں۔ بہت دیر میں ہم دونوں کی ملاقات ہوئی، ہمیں تو اب سے بہت پہلے ملنا چاہیے تھا، اگرچہ میں تو آپ کو ایک زمانے سے جانتی ہوں۔ ملنے کا بھی بہت اشتیاق تھا، بلکہ یہ بھی خیال آیا کہ آپ کو خط لکھ دوں۔ کس چیز کے بارے میں؟ پوچھتے وقت بے اختیار میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کیا کچھ کم باتیں ہیں کرنے کو؟ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مثلا یہی لیجئے کہ الویشا جو نتالیا نیکولائینا کے متعلق بتاتے ہیں، کیا سچ ہے کہ انہیں ناگوار نہیں گزرتا کہ ایسے وقت میں یہ انہیں اکیلا چھوڑ کر چلے آتے ہیں؟ کیا ایسی حرکت زیبا ہے جیسی یہ کرتے ہیں؟ اچھا تم اس وقت جہاں کیسے موجود ہو بتاؤ براہ کرم۔ اوفو توبہ ہے میری، میں تو ابھی جانے والا ہوں، کہہ تو چکا ہوں کہ بس منٹ بھر یہاں ٹھہروں گا، ذرا دیکھوں کہ آپ دونوں آپس میں باتیں کیسے کرتے ہیں، اور پھر فوراً روانہ اس طرف۔ اچھا تو لو، ہم دونوں ایک ساتھ ہیں، بیٹھے ہیں، دیکھ چکے نا؟ یہ حضرت ہمیشہ کے ایسے ہی ہیں۔ اس کے چہرے پر ذرا سرخی آ گئی جب اس نے الویشا کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا۔ بس منٹ بھر کو کہتے ہیں، منٹ بھر کو، اور دیکھتے دیکھتے آدھی رات ہو جاتی ہے اور جانے کا وقت نہیں رہتا۔ پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہ برا نہیں مانے گی، وہ تو بہت اچھے دل کی لڑکی ہے، اس طرح سے سمجھا دیتے ہیں۔ تو کیا یہ کوئی اچھی بات ہے؟ شریفانہ حرکت ہے۔ اچھا
تو میں جاتا ہوں۔ الویشا نے شکایت آمیز طریقے سے جواب دیا۔ بس میرا دل چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ذرا دیر کو ٹھہرتا، ہم سے تمہیں کیا لینا؟ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم لوگ اکیلے میں بہت سی باتیں کر لیں۔ اچھا سنو، خفا مت ہونا، ضروری ہے، یہ بھلے میں سمجھ لو۔ اچھا اگر ایسا ہی ضروری ہے تو میں بس چل دیا، اس میں بگڑنے خفا ہونے کی کیا بات؟ منٹ بھر کو لیونکا کے پاس ہوتا ہوا فوراً وہاں پہنچ جاؤں گا۔ سنا آپ نے ایوان پیتروچ؟ اس نے جانے کے لیے ہیٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ معلوم ہے آپ کو، ابا جان اس روپے کو قبول کرنے سے انکار کرنے والے ہیں جو انہوں نے اخمنیف سے مقدمے میں جیتا ہے۔ معلوم ہے، وہ خود مجھ سے کہہ چکے ہیں۔ کس قدر شرافت کی بات کر رہے ہیں وہ، اور کاتیا کو اب بھی یقین نہیں کہ وہ شرافت سے کام لے رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ذرا کاتیا سے بات کیجئے۔ اچھا رخصت کاتیا، اور اتنی عنایت کرو کہ اس پر شک نہ ہو کہ میں نتاشا سے محبت کرتا ہوں، اور تم لوگ مجھ پر یہ سب شرطیں لادتے کیوں ہو؟ مجھے برا بھلا کیوں کہتے ہو؟ مجھ پر نظر کیوں رکھتے ہو؟ گویا میں تم لوگوں کی نگرانی میں ہوں۔ نتاشا جانتی ہے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، وہ مجھ پر یقین کرتی ہے، میں اس پر یقین کرتا ہوں کہ اسے میری محبت کا یقین ہے۔ میں اسے چاہتا ہوں، ہر بات سے قطع نظر، ہر قسم کی پابندی سے قطع نظر۔ مجھے خود نہیں معلوم کہ اس سے مجھے کتنی محبت ہے، بس محبت ہے، یہ جانتا ہوں۔ اس لیے سوال و جواب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ تم چاہو تو ایوان پیتروچ موجود ہیں، ان سے پوچھ لو، یہ تصدیق کر دیں گے تمہارے سامنے کہ نتاشا کو رقابت کی جلن ہے، اور چاہے وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہو، مگر اس کی محبت میں خود پسندی ہے اور میری خاطر کوئی قربانی کرنا نہیں چاہتی۔ یہ کیسی بات؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا بک رہے ہو الویشا؟ کاتیا قریب قریب چیختے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ پیٹتے ہوئے بولی۔ کیوں اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ایوان پیتروچ کو تو معلوم ہے یہ سب۔ ہمیشہ اس کا مطالبہ یہی ہوتا ہے کہ میں اسی کے پاس موجود رہوں، یہ نہیں کہ وہ خود اصرار کرتی ہے اس بات پر، بلکہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ بس یہی چاہتی ہے۔ شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کاتیا نے غصے سے لال ہوتے ہوئے اسے ڈپٹا۔ کیوں اس میں شرم کاہے کی؟ تم بھی عجیب لڑکی ہو واقعی کاتیا۔ میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ وہ اس کا پورا اندازہ بھی نہیں کرتی، اور اگر وہ بھی مجھے اتنا ہی چاہتی ہوتی جتنا میں چاہتا ہوں تو اپنی خوشی مجھ پر قربان کر دیتی۔ یہ درست ہے کہ وہ مجھے اپنے پاس سے جانے دیتی ہے، مگر اس کے چہرے سے میں دیکھ لیتا ہوں کہ ایسا کرنا سخت ناگوار ہے۔ تو پھر یہ وہی بات ہوئی جیسے مجھے کہیں نہ جانے دیا ہو۔ اچھا تو یہ یوں ہی نہیں ہے؟ کاتیا نے میری طرف منہ کرتے ہوئے اور غصے سے چمکتی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ اقرار کر لو الویشا، ابھی سامنے اقرار کرو، یہ سب باتیں تمہیں باپ نے سکھائی ہیں، آج ہی سکھائی ہیں، ہے نا؟ اور براہ مہربانی مجھ سے چالاکی مت کرنا، مجھے سب ابھی معلوم ہو جائے گا۔ بتاؤ ہے یہی بات یا نہیں؟ ہاں، انہوں نے آج مجھ سے یہی باتیں کی، الویشا نے گڑبڑا کر جواب دیا۔ تو اس سے کیا؟ آج انہوں نے مجھ سے اس پیار سے باتیں کی ہیں، اس قدر ہمدردی سے پیش آئے ہیں، اور نتاشا کی تعریفیں ہی کرتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے تو بڑا تعجب ہوا کہ نتاشا نے ان کی توہین کی، اور پھر بھی وہ اس کی اتنی تعریف کر رہے تھے، اور آپ نے اس کا یقین بھی کر لیا؟ میں بولا، وہ جسے نتاشا نے سب کچھ دے دیا جو وہ دے سکتی تھی، اور اب بھی آج بھی اسے آپ ہی کی طرف سے فکر تھی کہ کہیں آپ اکتا نہ جائیں، کہیں آپ کاتریانا فیدرونا کی ملاقات سے رہ نہ جائیں۔ اس نے خود مجھ سے آج یہ بات کہی، اور ایک آپ ہیں کہ ایک دم ان جھوٹ موٹ کی باتوں کا یقین کر لیا۔ کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ ناشکرا کہیں گا، ان کو تو کسی بات پر کبھی شرمندہ ہونا نہیں آتا۔ کاتیا نے ہاتھ سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جیسے اس سے ہر قسم کی امید ٹوٹ چکی ہو۔ مگر اصل میں آپ کا مطلب کیا ہے؟ الویشا نے شکایت بھری آواز میں کہا۔ جب دیکھو تم ایسی ہی باتیں کرتی ہو کاتیا، ہمیشہ تمہیں عیب ہی عیب نظر آتا ہے مجھ میں۔
اور ایوان پیترووچ کا کیا ذکر؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ مجھے نتاشا سے محبت نہیں؟ میں نے اس معنی میں نہیں کہا تھا کہ نتاشا خود پسند ہے، کہنا صرف یہ تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، بے حد و حساب، اور اسی وجہ سے مجھے بھی بھاری پڑتا ہے اور اسے بھی۔ اور رہا ابا جان کا معاملہ، تو وہ مجھے کبھی نہیں بنا سکتے، چاہے ان کے دل میں ان کی خواہش ہی کیوں نہ ہو۔ میں انہیں یہ کرنے نہیں دوں گا۔ انہوں نے نہیں کہا کہ نتاشا خود پسند ہے، انہوں نے یہ لفظ برے معنوں میں نہیں کہا تھا۔ میں ان کی بات سمجھتا ہوں، انہوں نے حرف بحرف اتنی ہی بات کہی تھی جتنی میں نے اس وقت کہی ہے کہ نتاشا مجھ سے اس قدر دیوانہ وار محبت کرتی ہے، اتنی شدت سے مجھے چاہتی ہے کہ وہ خود پسندی کی حد کو پہنچ جاتی ہے، اور مجھے بھی بھاری پڑتا ہے اور اسے بھی۔ آگے چل کر نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے اور بار گزرنے لگے گا۔ ویسے تو انہوں نے یہ بات ٹھیک ہی کہی اور میری محبت کے مارے کہی، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے نتاشا کے خلاف توہین آمیز بات کہی، بلکہ اس کے برخلاف انہوں نے تو نتاشا کی محبت کی شدت دیکھی، بے حد و حساب محبت کا ذکر کیا کہ یہ ایسی محبت ہے جس کا اندازہ کرنا ممکن نہیں۔ مگر کاتیہ نے اس کی بات کاٹ دی اور بیان ختم نہ کرنے دیا۔ اس نے گرم ہو کر اس کی ملامت کی اور واضح کرنے لگی کہ تمہارے باپ نے اسی لیے نتاشا کی تعریف کی کہ اپنی بھلن منصاحت جتا کر تمہیں فریب دیں اور پھر تم دونوں کے تعلقات آپس میں خراب کر دیے جائیں، اور ان کی نیت یہ ہے کہ پتہ بھی نہ چلے اور دھیان بھی نہ جائے، اور اسی میں خود الویشا کو نتاشا کی طرف سے بد دل کر دیا جائے۔ بڑے جوش اور دانائی سے کاتیہ نے یہ جتایا کہ نتاشا واقعی اس کو بہت چاہتی ہے، اور جس طرح وہ اس سے ویوہار کر رہا ہے اسے کوئی محبت ہرگز برداشت نہیں کر سکتی، اور یہ کہ خود الویشا ہی خود غرضی کا ملزم ٹھہرتا ہے۔ رفتہ رفتہ کاتیہ نے اسے بری طرح مصیبت میں مبتلا اور قطعی لاجواب کر دیا۔ وہ وہیں پر ہمارے پاس بیٹھا تھا، بالکل پٹا پٹایا، آنکھیں زمین پر گاڑے، چہرے پر افسردگی اور بے چارگی برس رہی تھی۔ اب اس میں جواب دینے کی بھی سکت نہ رہی تھی، مگر کاتیہ کو اب بھی قرار نہ آیا تھا۔ میں بہت گہری دلچسپی سے اس کی صورت تکتا رہا۔ مجھے خود شوق تھا کہ اس عجیب و غریب قسم کی لڑکی کو ذرا سمجھوں تو صحیح۔ تھی تو وہ ابھی بچی ہی سی، لیکن عجیب طرح کی بچی جس کے اپنے فیصلے تھے، مضبوط رائیں تھیں، پختہ اصول تھے، اور نیکی اور ایمانداری کے ساتھ ایک پرجوش فطری محبت بھری ہوئی تھی۔ اگر واقعی اسے ابھی تک بچی کہا جا سکتا تو وہ سوچ بچار کرنے والے ایسے بچوں کی صف سے تعلق رکھتی تھی جن کی ہمارے خاندانوں میں بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ اس نے زندگی کے معاملوں پر بہت کچھ غور و فکر کیا ہے۔ کرید ہوتی تھی کہ غور و فکر کرنے والے اس پیارے سے سر میں جھانک کر دیکھا جائے کہ بالکل بچوں کے سے خیالات اور تصورات کس طرح سنجیدہ تاثرات اور ایسے مشاہدات سے گھلے ملے ہیں جو زندگی کے تجربے سے حاصل ہوئے ہوں گے، کیونکہ بہرحال کاتیہ نے زندگی میں کچھ تو برتی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ایسے خیالات بھی الجھے ہوئے ہوں گے جو انوکھے ہیں اور تجربے میں نہیں آئے، بلکہ ایسے بہت سے بسیط کلیے بھی ہوں گے جو اس نے ادھر ادھر کی کتابوں سے نکال لیے ہوں گے، اور ممکن ہے کہ اپنی جگہ سمجھ لیا ہو کہ زندگی کے تجربے سے انہیں حاصل کیا ہے۔ اس روز رات کی باتوں میں اور بعد کے موقعوں پر بھی مجھے یقین ہے کہ میں نے کاتیہ کو گہری نظر سے جانچا۔ اس کا دل جوشیلا اور اثر پذیر تھا، بعض صورتوں میں ضبط سے دامن چھڑا کر صداقت کو ہی سب سے مقدم سمجھتی تھی اور خلوص کو سب سے اول قرار دیتی تھی، اور زندگی کی تمام احتیاطوں کو محض رسمی تعصبات کا درجہ دیتی تھی، اور لگتا تھا کہ اسے ایسی اٹل رائے پر ناز ہے جیسی کہ عام طور پر دل گرم رکھنے والوں کی ہوتی ہے، چاہے عمر ان کی نوجوانی کی نہ رہ گئی ہو، مگر یہی بات اس میں تھی جس سے اس کی کشش میں ایک خصوصیت پیدا ہو گئی تھی۔ اسے سوچ بچار کرنے اور چیزوں کی جڑ بنیاد تک پہنچنے کا بڑا شوق تھا، لیکن ابھی نظریہ پرستی نہیں آئی تھی، بلکہ نوخیز بچیانہ شوخی اس قدر بھری ہوئی تھی
کہ پہلی ہی نظر میں اس کی ان خصوصیات یا اچھوتی صفات سے محبت ہو سکتی تھی اور آدمی انہیں قبول کر سکتا تھا۔ مجھے اس وقت لیونکا اور بریونکا کا خیال آیا اور ایسا لگا کہ یہ سب قصہ بالکل ٹھیک سلسلے سے چل رہا ہے، اور عجیب بات ہے کہ اس کا وہی چہرہ جو پہلی نظر میں کوئی خاص خوبصورت نہ لگا تھا، اسی رات ایک ایک لمحہ خوبصورت ہوتا اور دلکش بنتا چلا گیا۔ بچے اور غور و فکر کرنے والی عورت کا یہ بھولا سا امتزاج، حق و انصاف کا یہ بچگانہ اور اعلیٰ درجے کی تشنگی، اپنے جذبات پر کامل اعتماد، یہ تمام باتیں اس کے چہرے پر خلوص و صداقت کا ایک لطیف نور پھیلا دیتی، اسے ایک برتر روحانی حسن عطا کر دیتی، اور آپ کی سمجھ میں آنے لگتا کہ یہ وہ حسن ہے جس کے سارے پہلو ایک دم نگاہ کے سامنے نمایاں نہیں ہوتے، اور وہ خود کو ہر ایک عام قسم کی بے غور نگاہ پر روشن نہیں کرتا۔ اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ الویشا کی اس سے گہری وابستگی ہونی ہی تھی۔ اگر وہ خود خیال نہیں دوڑا سکتا تھا، غور و فکر نہیں کر سکتا تھا، تو ایسی ہستیوں کی طرف خاص کر اس کا دل کھینچتا تھا جو اس کے لیے غور و فکر بلکہ خواہش کر سکیں۔ چنانچہ کاتیا اسے اپنے پروں کے نیچے سمیٹ چکی تھی۔ الویشا کا دل نیک اور شریف تھا، اور وہ ہر ایسی چیز کے سامنے بغیر کشمکش کے سپر ڈال دیتا تھا جو پاکیزہ ہو اور نفیس ہو، اور کاتیا دلی ہمدردی اور بچے کی سی معصومیت کے ساتھ پہلے ہی اس کے سامنے ساری باتیں کر چکی تھی۔ الویشا کے پاس تو قوت ارادی کی ایک بوند بھی نہ تھی، مگر کاتیا کی قوت ارادی مضبوط بھی تھی، پائیدار بھی اور پرجوش بھی، اور الویشا صرف اسی کا ہو کے رہ سکتا تھا جو اس پر چھا جائے، بلکہ اس پر حکم چلایا کرے۔ نتاشا سے جب اس کے تعلقات کی ابتدا تھی، تب اس کا ایک سبب نتاشا کی یہ خصوصیت بھی تھی، لیکن کاتیا کو نتاشا پر ایک بہت بڑی فوقیت اس طرح حاصل تھی کہ وہ ابھی خود بچی تھی، اور معلوم ہوتا تھا کہ ایک زمانے تک ایسی ہی بچی کی بچی رہے گی۔ جس کا بچگانہ پن، یہ شفاف ذہن، اور ساتھ ہی فیصلے پر پہنچنے میں کسی قدر اس کی کوتاہی، یہ سب چیزیں الویشا کے لیے اور بھی قربت کا سبب بن گئی تھیں۔ وہ اس کو محسوس کرتا تھا، اور اسی لیے کاتیا اسے اپنی طرف اور زیادہ سے زیادہ مائل کرتی جاتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ جب وہ دونوں اکیلے میں باتیں کرتے ہوں گے تو کاتیا کی سنجیدہ تبلیغی گفتگو کے ساتھ ساتھ ممکن ہے کہ وہ بچوں کے سے کھلنڈرے پن پر اتر آتے ہوں، اور اگرچہ کاتیا غالباً اسے اکثر ڈانٹ پلاتی ہوگی اور سنبھال کر مٹھی میں رکھتی ہوگی، لیکن صاف تھا کہ وہ نتاشا کی بنسبت کاتیا کے سامنے زیادہ بے تکلف ہے۔ دونوں ایک دوسرے کا صحیح جوڑ تھے، اور یہی بات اہم تھی۔ بس کرو کاتیا، بس کرو، بہت ہوا، تم ہمیشہ حق بجانب ہوتی ہو اور میں نہیں۔ یہ اس لیے کہ تمہاری روح مجھ سے زیادہ پاک صاف ہے۔ الویشا نے کھڑے ہو کر اس کی طرف رخصتی ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میں ابھی سیدھا نتاشا کی طرف جاتا ہوں اور لیونکا کے ہاں جھانکوں گا بھی نہیں۔ اور تمہیں لیونکا کے ہاں کرنا بھی کیا ہے؟ اس وقت تم نے کہنا مانا اور وہاں جا رہے ہو تو تم بہت پیارے ہو، تم خود سب سے 1000 درجہ زیادہ پیاری ہو۔ الویشا نے دکھے ہوئے دل سے کہا، ایوان پیترووچ، مجھے آپ سے بس 2 باتیں کرنی ہیں ذرا۔ ہم وہاں سے 2 قدم سرک گئے۔ میں نے آج بڑی بے شرمی کی حرکت کی، اس نے سرگوشی میں مجھ سے کہا، بہت نیچ پن کیا، ساری دنیا کے سامنے میں قصوروار ہوں، اور ان دونوں لڑکیوں کے سامنے تو سب سے زیادہ۔ آج یہ ہوا کہ ابا جان نے تیسرے پہر کے کھانے کے بعد مجھے الیگزندرینا سے ملایا۔ یہ ایک فرانسیسی خاتون ہے، کیا دلکش عورت ہے۔ میں بس اس کی طرف کھینچ گیا، اور اب کیا کہوں، میں ان لڑکیوں کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ اچھا رخصت ایوان پیترووچ، وہ بہت نیک دل، بڑا شریف آدمی ہے، جلدی سے کاتیا نے کہنا شروع کیا جب میں دوبارہ اس کے برابر بیٹھ گیا، لیکن اس کے بارے میں پھر باتیں ہوں گی بہت سی۔ سب سے پہلے ہمیں ایک رائے پر پہنچ جانا چاہیے۔
کہیے آپ کی پرنس صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں انہیں بہت برا آدمی سمجھتا ہوں۔ میری بھی یہی رائے ہے۔ ہم دونوں اس پر تو اتفاق رکھتے ہیں، اب فیصلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد نتالیا نیکولائینا کے بارے میں آپ جانتے ہیں ایوان پیترویچ، میں بالکل اندھیرے میں ہوں۔ انتظار تھا کہ آپ آئیں تو روشنی ملے۔ یہ سب وضاحت سے سمجھائیے، کیونکہ سب سے اہم سوالوں پر میں صرف قیاس سے نتیجے نکالتی ہوں، ان باتوں کے ذریعے جو مجھ سے الویشا کہتا رہا ہے، اور کوئی نہیں جس سے معلوم کیا جا سکتا۔ آپ بتائیے، اول تو یہ کہ، اور یہ سب سے مقدم ہے، آپ کا کیا اندازہ ہے الویشا اور نتاشا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش و خرم رہیں گے یا نہیں؟ یہ چیز ایسی ہے کہ سب سے پہلے اسی کا علم ہونا ضروری ہے، تاکہ خود قطعی فیصلے پر پہنچ سکوں اور آخری طور پر طے کر سکوں کہ کیا قدم اٹھایا جائے۔ لیکن اس کے بارے میں قطعی یقینی بات کیسے کہی جا سکتی ہے؟ البتہ یقینی تو نہیں کی جا سکتی، اس نے ٹوکا، مگر پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ آپ بہت ذہین آدمی ہیں، میرا خیال تو یہ ہے کہ وہ دونوں خوش نہیں رہیں گے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ دونوں کا جوڑ نہیں ہے۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا، اور اس نے دونوں ہاتھ بھینچ لیے جیسے گہرا دلی رنج ہوا ہو۔ اب ذرا تفصیل سے بتائیے۔ سنتے ہیں آپ، میں بہت مشتاق ہوں نتاشا سے ملنے کی، کیونکہ بہت باتیں ان سے کرنی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان سے مل کر ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ میں اپنے ذہن میں ان کی تصویر اتارتی رہتی ہوں۔ وہ ضرور بالضرور بہت ہی ذہین، سنجیدہ، راست باز اور نہایت خوبصورت ہوں گی، ہے نا؟ ٹھیک، مجھے اس بات کا یقین تھا۔ اچھا، اگر وہ ایسی ہیں تو بھلا الویشا سے، ایسے بچے سے کیسے محبت ہو گئی انہیں؟ ذرا مجھے یہ بات سمجھائیے۔ مجھے اکثر اس بات کی ادھیڑ بن ہوتی ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا کاترینا فیودورونا، اس کا صحیح اندازہ کرنا بہت مشکل ہے کہ محبت کس لیے ہو جاتی ہے، کیسے ہو جاتی ہے تو وہ بچہ ہی، لیکن آپ کو معلوم ہے بچے سے کس قدر محبت ہو جاتی ہے۔ میرا دل پگھلنے لگا جب میں نے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں کو، کہ کس درجہ گہرائی، سنجیدگی، محویت اور بے قراری سے وہ مجھ پر لگی ہوئی تھی۔ اور پھر خود نتاشا میں بچگانہ پن کی جتنی کمی ہے، جتنی زیادہ وہ سنجیدہ ہے، اتنی ہی تیزی سے وہ الویشا پر جان فدا کر سکتی ہے۔ وہ سیدھا، سچا، مخلص اور غضب کا بھولا ہے، بلکہ کہنا چاہیے بھول پن سے بسا اوقات دل موہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نتاشا نے اس سے پیار کیا ہو، کیونکہ مگر یہ بات سمجھائی کیسے جائے؟ سمجھ لیجئے کہ ہمدردی یا ترس کھانے کا جذبہ طاری ہو گیا۔ نیک طینت دل ہمدردی کے مارے بھی محبت کر بیٹھتا ہے۔ میں جانوں یہ معاملہ ایسا ہے کہ آپ سے وضاحت کر نہیں سکتا، بلکہ خود آپ سے ہی سوال کروں گا۔ اچھا بتائیے، آپ بھی تو اسے چاہتی ہیں نا؟ میں نے جرأت سے یہ سوال کر ڈالا، اور مجھے محسوس ہوا کہ اس جیسی پاکیزہ روح کی اتھاہ بچگانہ معصومیت کو میرے اس قسم کے بے ربط سوال سے صدمہ نہیں پہنچے گا۔ خدا شاہد ہے کہ خود مجھے بھی اب تک معلوم نہیں، اس نے مجھ سے آنکھیں ملاتے ہوئے آہستہ سے جواب دیا، لیکن لگتا ہے کہ میں بھی بہت محبت کرتی ہوں۔ دیکھا آپ نے؟ اور کیا آپ وضاحت کر سکتی ہیں کہ کس لیے محبت کرتی ہیں؟ الویشا میں مکر و فریب نہیں ہے، اس نے لمحہ بھر سوچ کر جواب دیا، اور جب وہ مجھ سے آنکھیں چار کر کے کوئی بات کہتا ہے تو مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے۔ سنیے ایوان پیترووچ، میں آپ سے اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ میں لڑکی ہوں، آپ مرد ہیں، کیا میں یہ مناسب کر رہی ہوں یا نہیں؟ کیوں، اس میں نامناسب کی کیا بات؟ ہاں، یہی تو، نامناسب کی کیا بات؟ لیکن یہ لوگ، اس نے اس ٹولی کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا جو سماوار کے گرد بیٹھی تھی، غالباً یہ لوگ یہی کہیں گے کہ نامناسب بات ہے۔ یہ لوگ حق بجانب ہیں یا نہیں؟ نہیں، آپ یہ سوچتی ہی نہیں اپنے دل میں کہ غلطی کر رہی ہیں۔ تو میں ہمیشہ بالکل یہی کرتی ہوں،
وہ بیچ میں بول پڑی۔ ظاہر تھا کہ اسے جلدی پڑی تھی کہ جتنی زیادہ سے زیادہ بات ہو سکے کر ڈالے۔ جب مجھے کسی معاملے میں الجھن ہوتی ہے تو فوراً اپنے دل سے پوچھتی ہوں، اور جب دل مطمئن ہو جاتا ہے تو میں بھی مطمئن ہو جاتی ہوں۔ ہمیشہ آدمی کو یہی کرنا چاہیے۔ اور میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں اس بے تکلفی کے ساتھ جیسے خود اپنے آپ سے باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ اول تو آپ بہت اچھے آدمی ہیں۔ مجھے آپ کے اور نتاشا کے قصے میں الویشا کے داخل ہونے سے پہلے تک کا حال معلوم ہے۔ جب میں نے سنا تو رو پڑی تھی۔ آپ سے کہا کس نے؟ الویشا نے ہی کہا، اور کون کہتا؟ اور جب وہ کہہ رہا تھا تو وہ خود اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور اس کی جانب سے یہ کیسی پیاری بات تھی، مجھے بہت پسند آئی۔ میرا خیال ہے کہ جتنا آپ اسے چاہتے ہیں ایوان پیترووچ، وہ آپ کو اس سے زیادہ چاہتا ہے۔ بس اسی طرح کی باتوں کی بدولت وہ مجھے پسند ہے، اور میں جو آپ سے اسی طرح بے تکلفانہ کھلی باتیں کر رہی ہوں جیسے خود اپنے آپ سے، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ بہت ذہین آدمی ہیں، مجھے بہت کچھ مشورے دے سکتے ہیں اور سکھا سمجھا سکتے ہیں۔ آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں اتنا ذہین یا سمجھدار ہوں کہ آپ کو سکھا سمجھا سکتا ہوں؟ جائیے، آپ بھی کیا بات کرتے ہیں؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے یہ بات بس یوں ہی کہہ دی ہے، یہ مقصد نہ تھا۔ آئیے اب سب سے اہم سوال پر بات کر ڈالیں۔ آپ یہ بتائیے مجھے ایوان پیترووچ، اب میں اپنے دل میں ایسا محسوس کرتی ہوں کہ نتاشا کی رقیب ہوں۔ یہ تو مجھے معلوم ہے کہ ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قدم اٹھایا جائے۔ اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ آیا وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے یا نہیں۔ دن رات اسی کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں۔ نتاشا کی پوزیشن بڑی افسوسناک ہے، بڑی ہی افسوسناک۔ الویشا نے اس سے محبت کرنا قطعی ترک کر دیا ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ میری محبت میں مبتلا ہوتا جاتا ہے نا یہ بات؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ اور پھر وہ اسے فریب بھی نہیں دے رہا، خود واقف نہیں ہے کہ اس کے دل سے نتاشا کی محبت جاتی رہی، لیکن نتاشا غالباً اس بات سے واقف ہے۔ اسے کتنا صدمہ ہوتا ہوگا۔ تو آپ کیا کرنا چاہتی ہیں کاترینا فیودورونا؟ میرے دل میں تو بہت منصوبے ہیں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، اور اس کے باوجود راہ نہیں سوجھ رہی۔ اسی لیے مجھے آپ سے ملنے کی اس قدر بےتابی تھی تاکہ آپ یہ سب واضح کر دیں۔ آپ ان سب معاملات کو مجھ سے کہیں بہتر سمجھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے گویا آپ میرے لیے فرشتہ رحمت ہیں۔ سنیے، میں نے شروع میں یوں گتھی کو سلجھایا، اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں تو انہیں خوش و خرم رہنا چاہیے، اور اس کی خاطر میرا فرض ہے کہ اپنی قربانی دے کر ان دونوں کی مدد کروں، ہے نا؟ میں جانتا ہوں کہ آپ نے اپنی قربانی دے دی ہے، ہاں یہ ہوا تو ضرور، مگر بعد میں جب وہ یہاں میرے پاس آنے لگا اور مجھے زیادہ سے زیادہ چاہنے لگا تو میں اپنے بارے میں سوچ میں پڑ گئی، اور ابھی تک فکر مند ہوں قربانی دوں کہ نہ دوں۔ یہ بڑی بری بات ہے نا؟ بری بات، قدرتی بات ہے، میں نے جواب دیا، ایسا ہی ہونا تھا، آپ کا قصور نہیں۔ میں ایسے نہیں سمجھتی۔ آپ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت نیک دل آدمی ہیں، اور میں اپنی جگہ یہ بات اس لیے سوچتی ہوں کہ میرا دل پوری طرح صاف اور پاکیزہ نہیں۔ اگر دل صاف اور پاکیزہ ہوتا تو سمجھ میں آ جاتا کہ کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ خیر، اسے چھوڑیے۔ بعد میں ان دونوں کے تعلقات کے بارے میں مجھے پرنس صاحب سے معلوم ہوا اور خود الویشا کی زبانی سنا۔ اس سے میں نے یہ قیاس کیا کہ ان کا جوڑ نہیں بیٹھ رہا، اور اب آپ نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ میں اور سوچ میں پڑ گئی، اب کیا ہونا ہے؟ اگر دونوں خوش و خرم نہیں رہیں گے تو بہتر ہے کہ الگ ہو جائیں۔ چنانچہ میں نے طے کیا کہ آپ سے اس کے بارے میں تفصیل سے پوچھوں اور خود نتاشا کے پاس جاؤں اور پورے معاملے کو اس سے مل کر طے کروں۔ مگر معاملہ طے کس صورت میں ہوگا؟ سوال تو یہ ہے۔ میں صاف یوں کہوں گی ان سے،
آپ کو ہر چیز سے بڑھ کر الوشا عزیز ہے تو پھر آپ کو اس کی خوشی بھی سب سے بڑھ کر عزیز ہونی چاہیے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ کو اس سے جدا ہو جانا چاہیے۔ مگر یہ بات اسے کیسی لگے گی؟ اور وہ اگر آپ سے اتفاق بھی کر لے، یہ مان بھی جائے، تو اس کے بس میں ہے کہ اس پر عمل کر سکے؟ یہی تو وہ بات ہے جسے میں دن رات سوچا کرتی ہوں، اور ایک دم وہ رو پڑی۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ مجھے نتاشا کی حالت پر کتنا دکھ ہے، اس نے زیر لب کہا۔ اس کے ہونٹ آنسوؤں سے لرز رہے تھے، آگے کہنے کو کوئی جملہ نہ تھا۔ میں چپ ہو گیا، لیکن اندر سے میرا دل بھی اسے دیکھ کر بھر آ رہا تھا، کسی خاص سبب سے نہیں، بلکہ محض ایک طرح کی درد مندی کے مارے۔ کیا پیاری سی بچی تھی وہ! میں نے اس سے بھی نہ پوچھا کہ خود کو یہ کیوں سمجھتی ہے کہ وہ الوشا کو مسرت اور چین دے سکے گی۔ آپ کو موسیقی پسند ہے؟ اس نے ذرا ٹھنڈے ہو کر سوال کیا، لیکن ابھی جو آنسو نکل پڑے تھے ان کی وجہ سے وہ اب تک چپ تھی۔ ہاں، پسند ہے، میں نے کسی قدر تعجب کے ساتھ جواب دیا۔ اگر وقت ہوتا تو میں آپ کو بیتھوین کا 3 کنسرٹ سناتی، آج کل میں وہی بجا رہی ہوں۔ اس میں کیا جذبات بھرے ہوئے ہیں، واہ، بالکل ایسے جیسے میں ان دنوں خود اپنے اندر پاتی ہوں۔ مجھے ایسے لگتا ہے، خیر پھر کسی بار صحیح، اس وقت تو باتیں کرنی ہیں۔ ہم دونوں میں یہ گفتگو شروع ہو گئی کہ کاتیا کو نتاشا سے کیسے ملایا جائے اور اس کی سبیل کیوں کار ہو۔ اس کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ گھر میں کاتیا پر نظر رکھی جاتی ہے، اور اگرچہ ستیلی ماں کا برتاؤ اچھا اور چاہ بہت ہے، لیکن پھر بھی نتالیا نیکولائیونا سے ملنے کی اجازت وہ نہیں دیں گی۔ چنانچہ طے یہ ہوا کہ اس مقصد کے لیے چال چلی جائے۔ صبح کو بعض اوقات وہ سوار ہو کر ہوا خوری کے لیے نکلتی، لیکن وہ بھی تنہا نہیں، قریب ہمیشہ کاؤنٹی صاحبہ کے ہمراہ۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کاؤنٹیس خود ساتھ نہیں ہوتی تھیں تو ایک فرانسیسی عورت کے ساتھ بھیج دیا کرتی تھیں، اور یہ فرانسیسی خاتون آج کل بیمار تھیں۔ ایسا تب ہوتا ہے جب کاؤنٹی صاحبہ کو سر درد کا دورہ پڑتا ہے۔ اب اس دن کا انتظار کرنا ہوگا جب ان کے سر میں درد ہو، اور اس موقع کے لیے فرانسیسی خاتون کو رضامند کرنا ہوگا۔ یہ ایک بڑی بھی تھی مصاحب قسم کی، کیونکہ وہ نیک دل خاتون ہیں۔ نتیجہ اس تمام تدبیر کا یہ نکلا کہ نتاشا کے ہاں جانے کے لیے پہلے سے کوئی دن تاریخ طے نہیں کی جا سکتی تھی۔ نتاشا سے مل کر آپ کو افسوس نہیں ہوگا، میں نے کہا۔ وہ خود آپ کو جاننے کی بہت مشتاق ہے، اور ہونا بھی چاہیے، خواہ وہ صرف اس لیے ہو کہ معلوم کرنا چاہتی ہو کہ الوشا کو کس پرد کر رہی ہے۔ آپ اس معاملے میں بہت فکر نہ کیجیے، وقت آپ کو فکر مند کیے بغیر ہی اس کا فیصلہ کر دے گا۔ آپ تو گاؤں جانے والی تھی نا؟ جی ہاں، عنقریب، ہو سکتا ہے کہ مہینے بھر میں، اس نے جواب دیا، اور میں جانتی ہوں کہ پرنس صاحب اس پر خاص طور سے زور دے رہے ہیں۔ کیا خیال ہے، الوشا جائے گا آپ کے ساتھ؟ ہاں، اس کے بارے میں میں نے بھی سوچا۔ نگاہ روبرو کر کے اس نے جواب دیا، ہاں جائے گا تو۔ پروردگار، آخر اس سب کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے؟ معلوم نہیں۔ سنیے ایوان پیترووچ، میں آپ کو سب معاملات کے بارے میں لکھوں گی، اکثر لکھتی رہوں گی اور بہت سا لکھوں گی۔ اب میں آپ کے پیچھے پڑنے والی ہوں۔ آپ ہمارے ہاں آتے رہیں گے نا؟ معلوم نہیں کاترینا، سب معاملات پر منحصر ہے، ممکن ہے بالکل ہی آنا نہ ہو۔ کیوں آخر؟ مختلف وجوہ پر اس کا انحصار ہے، اور سب سے مقدم اس پر کہ پرنس سے میرے تعلقات کیسے رہتے ہیں۔ وہ آدمی ایماندار نہیں ہے، کاتیا نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور آپ جانتے ہیں ایوان پیترووچ، کیسا رہے گا جو میں ایک دن خود آپ کے ہاں پہنچ جاؤں؟ اچھا رہے گا یا نہیں؟ خود آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ اچھا ہی رہے گا۔ خود ہی آپ کی خیریت معلوم کر لیا کروں گی،
اس نے ذرا مسکراتے ہوئے بات پوری کی۔ میں اس لیے یہ بات کہتی ہوں کہ علاوہ اس کے کہ آپ کی عزت کرتی ہوں، آپ کو بہت پسند بھی کرتی ہوں اور آپ سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو پسند کرتی ہوں۔ آپ سے یہ بات کہتے ہوئے بھلا شرماؤں کیوں میں؟ ہاں، بھلا شرم کی کیا بات ہے؟ آپ مجھے ابھی سے اتنے عزیز ہیں جیسے اپنا کوئی خاص رشتہ دار۔ اچھا، تو آپ میرا دوست بننا پسند کریں گے؟ ضرور ضرور، میں نے جواب دیا، اور یہ لوگ ضرور اس پر کہیں گے کہ یہ بات نامناسب ہے۔ ایک نو عمر لڑکی کو ایسا وتیرہ اختیار نہ کرنا چاہیے۔ اس نے یہ جملہ ان لوگوں کی طرف مجھے متوجہ کرتے ہوئے کہا جو چائے کی میز کے گرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ یہاں اتنا کہتا چلوں کہ شاید پرنس نے ہم دونوں کو باتیں کرنے کے لیے جان بوجھ کر تنہا چھوڑ دیا ہے۔ میں تو اچھی طرح جانتی ہوں کہ پرنس کو میرے روپے سے غرض ہے۔ اس نے کہا، انہوں نے میرے متعلق سوچ رکھا ہے کہ بچی ہوں، بلکہ صاف منہ پر یہی کہہ دیتے ہیں، مگر میرا اپنے متعلق یہ خیال نہیں ہے۔ میں اب بچی نہیں ہوں۔ عجب قسم کے لوگ ہیں یہ سب، خود بچوں جیسے ہیں۔ پھر بھلا انہیں کس بات کی پڑی رہتی ہے؟ کاترینا فیودورونا، میں آپ سے ایک بات تو پوچھنا بھول ہی گیا۔ یہ لیوینکا اور بروینکا کون ہیں جن سے الویشا اکثر ملنے جایا کرتا ہے؟ میرے دور کے رشتہ دار ہیں، بڑے ذہین اور نہایت ایماندار، مگر بکواس بہت کرتے ہیں۔ میں ان کو خوب جانتی ہوں۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ انہیں جب روپیہ آپ کے قبضے میں آ جائے تو 10 لاکھ کی رقم دینے والی ہیں؟ یہ دیکھیے، اب اسی 10 لاکھ کے سوال کو لے لیجئے۔ اس کے بارے میں اتنی باتیں بناتے ہیں کہ میرا ناک میں دم آ گیا ہے۔ مجھے ضرور خوشی ہوگی کہ کسی کار خیر کے لیے رقم نظر کر دوں۔ آپ جانیے اتنی بڑی رقم رکھ کر بھی کیا ہوگا، ہے نا؟ لیکن ابھی ایسا کرنے میں بہت زمانہ پڑا ہے، اور وہ ہے کہ ابھی سے اس کے بارے میں نکارہ پیٹ رہے ہیں، بحثیں ہو رہی ہیں، شور مچ رہا ہے کہ اس رقم کو کس کام میں لگانا اچھا رہے گا، اور تو اور اس پر جھگڑا کھڑا کر دیا ہے انہوں نے۔ کس قدر عجیب بات ہے، ان لوگوں کو اس قدر جلدی پڑی ہے۔ یہ سب تو ہے، مگر ہیں وہ ایماندار اور ذہین۔ ابھی پڑھ رہے ہیں، دوسرے جیسے زندگی گزارتے ہیں، اس سے تو خیر یہ بہتر ہی ہے نا یہ بات؟ اس کے بعد ہم دونوں کی اور بہت سی باتیں رہیں۔ اس نے مجھ سے قریب قریب اپنی ساری زندگی کہہ ڈالی اور میری باتوں کو بھی خوب جی لگا کر سنا۔ اس کا اصرار یہی تھا کہ نتاشا اور الویشا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بیان کر دوں۔ کوئی آدھی رات ہو چکی تھی جب پرنس میرے پاس آیا اور گویا اس بات کا اشارہ کیا کہ رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے خدا حافظ کہا۔ کاتیا نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ دبایا اور معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ کاؤنٹس صاحبہ نے خواہش کی کہ میں آئندہ بھی ان کے ہاں آتا رہوں۔ میں اور پرنس ساتھ ساتھ وہاں سے نکلے۔ اس معاملے میں ایک عجیب اور شاید قطعی نامناسب ریمارک دینے سے میں خود کو باز نہیں رکھ سکتا۔ 3 گھنٹے جو میری اور کاتیا کی گفتگو ہوتی رہی، اس سے اور جو اثر ہوا وہ تو جانے دیجیے، البتہ ایک طرح کا عجیب اور ساتھ ہی ساتھ گہرا اعتماد اس بات پر پیدا ہوا کہ وہ ابھی تک پوری طرح بچی ہے اور قطعی نہیں جانتی کہ مرد اور عورت کے درمیان کیا پر اسرار رشتے ہوتے ہیں۔ اس خیال کی روشنی میں کئی ایسے نتیجے جو اس نے نکال رکھے تھے، اور عام طور پر وہ سنجیدہ لب و لہجہ جس سے اس نے کئی نہایت اہم مسائل کو چھیڑا تھا، وہ سب کے سب غیر معمولی مضحکہ خیز نظر آنے لگے۔